أشهد أن محمدا رسول الله. جنتی پتھر. کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں جنت سے آیا ہوا پتھر کون سا ہے؟ نہیں معلوم تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. دنیا میں جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود ہے، جو کہ بیت اللہ میں ایستادہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 877. حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں. اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالی اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا. سنن ترمذی حدیث نمبر 961. روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا. 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی. لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا. ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اٹھائیں. چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا. سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی. حجر اسود جو کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اس کے 3 بڑے اور کئی مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. سنن ترمذی حدیث نمبر 878. ایک حدیث کے مطابق حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 959. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.